و غریب باتیں دارا شکوہ کرتا تھا، مذہب کے خلاف بہت ساری باتیں اس کی ظاہر ہوئی۔ اورنگزیب کو یوں محسوس ہوا کہ اگر دارا کی یہ غلطیاں ایسے ہی بڑھتی رہی تو بادشاہ کے محل سے کفر و شرک کا معاذ اللہ جو ہے وہ پھیلاؤ ہوگا، بلکہ دارا کے بارے میں اس کے مداح لکھتے ہیں جنہوں نے اورنگزیب کو منہ بھر بھر گالیاں دیے دارا کی محبت میں، ان مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ کپڑے پہن کر اپنے تخت پہ بیٹھتا تھا تو ادھر 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 اور تاج پر باضابطہ طور پر بتوں کی مورتیاں لگی ہوتی تھی، اس انداز سے وہ آتا تھا۔ بلکہ کبھی دلی کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے آیا تو بھی اسی انداز سے ہے، کبھی لوگوں کو جو ہے وہ ہمت نہ ہوئی کہ اس کو ٹوکیں۔ یہ بات اورنگزیب کو بہت کھٹکتی تھی، اس لیے کہ اورنگزیب بچپن سے متقی صالح نیک طبیعت انسان تھا اور وہ مذہب کا بڑا سختی سے پابند تھا، کیونکہ ملا جیون جیسے استاد کی صحبت اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ اورنگزیب کو ایک ٹینشن تو یہ تھا ہی کہ اس کا الہاد اگر اس طرح بڑھتا رہا تو بہت تکلیف ہوگی اور لوگوں کو کفر سے روکا نہیں جائے گا۔ دارا کا کہنا یہ تھا کہ میں یہ جو کرتا ہوں ایک طبقے کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں، لیکن بات یہاں پر بہت دو اور دو چار کی طرح کہہ دوں کہ کسی طبقے کو خوش کرنے کے لیے اسلام نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اس جیسے بن جاؤ۔ آپ شرابی کو خوش کرنے کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں، اس کے چہرے کی تعریف کر دے کہ شرابی خوش ہو جائے، اس کے چلنے کی تعریف کر دے کہ شرابی خوش ہو جائے، لیکن آپ شراب کی تعریف کریں تو آپ مجرم ہوں گے۔ خوش تو چہرے کی تعریف سے بھی کیا جا سکتا ہے، خوش تو چلنے کی تعریف سے بھی کیا جا سکتا ہے، خوش تو اس کی آواز کی تعریف سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ شراب کی تعریف سے آپ شرابی کو خوش کریں؟ بلکہ یہ تو اس کو شراب پر دلیر کرنا ہے، یہ تو اس کو شراب پر اکسانا ہے، اور اسلام نے جس کو حرام کیا تم اس کی تعریف کیسے کر سکتے ہو؟ تو یہ کہ ایک طبقے کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ اور سن لو، قرآن نے کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ تم یہود اور نصارہ کو، کافروں کو اس وقت تک خوش نہیں کر سکتے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم ان کے مذہب میں داخل نہ ہو جاؤ وہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ تو یہ خام خیال قرآن نے فیصلہ کر دیا، آپ کافروں کو کافر بنے بغیر خوش نہیں کر سکتے۔ کچھ بھی، کتنے بھی نیوٹرل ہو جاؤ، کتنے بھی آپ جو ہے وہ اس طریقے کی باتیں کرنے لگو، کافر کفر کبھی خوش نہیں ہوگا اسلام سے جب تک کہ تم اسلام چھوڑ نہ دو۔ اور اسلام چھوڑو گے تو کیا خدا کی پناہ ملے گی، خدا کی مدد ملے گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو یہی سوچ تھی اس کی، گویا کہ اس کے داداؤں کی میں سے اکبر کی طرح اس کی سوچ تھی کہ طبقے کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک معاملہ یہ تھا اس کا کہ وہ شاہ جہاں پہ مکمل چھایا ہوا تھا، کیونکہ سارے بیٹے مراد ہو، شجاع ہو یا پھر اورنگزیب ہو، یہ سب شاہ جہاں سے دور تھے، یہ سب دور تھے، اور قریب میں صرف دارا شکوہ تھا۔ یہ تینوں بھائیوں سے جو ہے وہ شاہ جہاں کو دور رکھتا تھا اور ان کے کان بھرتا تھا۔ یوں تو دارا شکوہ سے بڑا پیار تھا، لیکن جب شاہ جہاں اخیر عمر میں مبتلا ہو گئے مرض میں، ان کا پیشاب بند ہو جاتا تھا، ان کو آخری عمر میں یہ مرض ہو گیا تھا، عمر بڑی ہو گئی تھی، اس لیے شاہ جہاں رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ بڑھاپے میں دماغ بھی کچھ کم کام کرتا ہے انسان کا، تو بہت زیادہ ورگلاتا رہتا تھا۔ آخر کار بیٹے کو پا کر اس کی ہر ہاں میں ہاں شاہ جہاں ملاتے تھے، یہاں تک کہ پھر بیٹوں کو قتل کرنے کی بات کی تو شاہ جہاں نے اس پر بھی منع نہیں کیا۔ اب آپ کہیں کہ آپ تو شروع میں کہہ چکے بڑے نیک تھے، لیکن بھائی انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہے اور کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم خوبیوں کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں، مگر چونکہ تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ غلط فہمی کا ازالہ ہو، تو یہ گھیرے رہتے تھے اپنے معاملات کے ساتھ، اور شاہ جہاں کو ان تینوں سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اورنگزیب کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح سے مل کر کے ساری غلط فہمیاں دور کریں۔ اورنگزیب کو کے حوالے سے شاہ جہاں کے دل و دماغ میں اتنی نفرت بٹھا دی گئی کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ وہ تو ہندوستان کی سرزمین پر آپ کا نام ختم کر کے اپنا نام کا سکہ چلانا چاہتے ہیں اور اپنی علل اعلان حکومت، آزاد حکومت وہ چاہتے ہیں۔ تو شاہ جہاں کو حیرت ہوئی کہ میرا بیٹا جس کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا، آخر وہ میرا اتنا مخالف کیوں ہے؟
تو غلط فہمیاں تھی، دوریاں غلط فہمی بڑھاتی تھی. لیکن میں نے اورنگزیب کے کئی خطوط پڑھے. اورنگزیب نے جب بھی اپنے ابا شاہ جہاں کو خطوط لکھے تو اس انداز سے لکھے: عالی جاہ، عالم پناہ، اعلی حضرت، ایک مرتبہ باریابی کی اجازت عطا فرما دے. میں خود حاضر ہو کر سارے معاملات آپ سے خود کہنا چاہتا ہوں. یہ حالات تھے کہ جیسے خطوط محل میں آتے وہ وہیں سے غائب کر دیے جاتے، خطوط وہیں سے غائب کر دیے جاتے، شاہجہاں تک پہنچنے بھی نہیں دیے جاتے، اور جواب میں یہی لوگ خطوط لکھتے اور اس پر شاہی مہر ہوتی. اور ادھر سے عالی جاہ کہا جا رہا ہے، اعلی حضرت کہا جا رہا ہے، ادھر سے عالم پناہ کہا جا رہا ہے، ادھر سے جو ہے ذل اللہ کہا جا رہا ہے، اور ادھر سے جو ہے وہ تلخیاں ہیں. تو اورنگزیب کو حیرت ہوتی تھی، ہم اتنی محبتوں کی بات کرتے ہیں اور باپ ہو کر ادھر سے نفرتوں کا اظہار ہوتا ہے. تو حقیقت تو یہ تھی کہ خطوط نہ وہاں تک پہنچتے تھے اور نہ وہاں سے خطوط آتے تھے. اس معاملے میں جہاں شہزادی جہاں آرا بیگم نے بہت کلیدی رول ادا کیا، اللہ اس کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے. اس نے یہ ساری محل کی صورتحال لکھ کر کے حضرت اورنگزیب کو روانہ کیا. اورنگزیب نے تہیہ کیا کہ کسی طرح سے یہ صورتحال وہاں تک پہنچے. آخر کار اورنگزیب جب وہاں پہنچے تو یہ پلان کر لیا گیا کہ جیسے یہ محل میں داخل ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا. اور بر وقت یہ اطلاع ان کو پہنچ گئی تو وہ محل میں اب تنہا یا نہتے داخل ہونے کی بجائے ہزاروں کی فوج لے کر کے وہ سیدھا داخل ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ جس باپ کو میرے حوالے سے مسمائنڈ کیا جاتا ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ جو لوگ زہر اگلنے والے لوگ ہیں ان کو میرے باپ سے ملنے ہی نہ دیا جائے. اور اورنگزیب نے اس طرح سے اپنے والد حضرت شاہ جہاں کو ایک جو ہے وہ کمرے کے اندر رکھا اور یہ پابندی لگا دی کہ اب یہ کسی سے نہیں مل سکتے اور ان سے کوئی نہیں مل سکتا. اسی کو تاریخ کا غلط پروپیگنڈا کہتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو قید کر دیا. بھئی کسی سے ملنے سے روک دینا ایک الگ بات ہے اور قیدی بنا دینا ایک الگ بات ہے. آپ اس میں غور تو کریں، کتنی اہم بات ہے یہ. جو ہمارے نوجوان ٹی وی کے ڈیبیٹ کو دیکھ کر کے اورنگزیب کو گالیاں دے رہے ہیں، اورنگزیب کے نام سے کوئی شہر نہیں ہونا چاہیے، اورنگزیب کے نام سے کوئی گلی نہیں ہونا چاہیے، اورنگزیب کے نام سے کوئی روڈ نہیں ہونا چاہیے. اور تاریخ تو پڑھو آپ کہ اورنگزیب نے قید نہیں کیا باپ کو. ارے جو باپ سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ اورنگزیب کے بیٹے جب حافظ قرآن ہوئے اور اورنگزیب نے کہا کہ جاؤ تم اپنے دادا کو سلام کرو، تو وہ سلام کرنے کے لیے شاہجہاں کے پاس گئے. تو شاہجہاں نے کہا بیٹے آج عید تو نہیں ہے، تم کیوں سلام کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا دادا جان ہم دونوں حافظ قرآن ہو گئے ہیں اس لیے ہم آپ کو سلام کرنے آئے ہیں. تو شاہجہاں نے بڑی حسرت سے کہا تھا کہ آج تو تمہارے باپ کے لیے عید کا دن ہے، شاہجہاں کے لیے نہیں. اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے قیامت کے دن اس کے سر پر ایک نور کا تاج رکھا جائے گا جس سے پورا میدان محشر منور ہوگا. کاش میرا کوئی بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا تو یہ شرف اللہ مجھے بھی عطا کرتا، لیکن میں اس سے محروم ہوں کہ میرے بیٹے کو تو یہ شرف ملے گا لیکن قیامت میں مجھے نہیں ملے گا. دونوں بچے اورنگزیب کے پاس آئے. کہا دادا نے حسرت سے یہ کہا، اورنگزیب اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا لیکن کہا کہ میرے باپ کی تمنا یہ ہے کہ میرا بھی کوئی بیٹا حافظ قرآن ہو. تو اب اورنگزیب اس وقت تک اپنے گھر سے قدم نہیں نکالے گا جب تک کہ حافظ قرآن نہ ہو جائے. ہند کی تاریخ گواہ ہے کہ باپ کی حسرت کو پورا کرنے کے لیے ادھیڑ عمر میں اورنگزیب نے ساری حکومت کو کمرے میں بیٹھ کر چلاتے ہوئے صرف 6 مہینے میں قرآن مقدس حفظ کیا. صرف 6 مہینے میں. جو اپنے باپ کا ایک حسرت والا جملہ اس شان سے پورا کر دے وہ باپ کا بے وفا ہوگا، وہ باپ کا غدار ہوگا، وہ باپ کو قید کرنے والا ہوگا؟ نہیں. اورنگزیب کو خوف یہ تھا کہ اگر میرا بھائی دانا شکو یا کوئی ایکس وائی زیڈ ان کے پرانے ملنے والے ان سے ملتے رہے تو یہ پھر کوئی فتنہ پیدا کریں گے، کوئی فتنہ نہ ہو، اس لیے کمرے میں رکھ دیے گئے اور کسی سے ملنے کو روک دیا گیا. اسی پر اتنا ڈرامہ اور اتنے قصے گڑے گئے، اسی پر اتنی کہانیاں گڑی گئی. قید کر دیا، قید کر دیا، قید کر دیا. ارے نادان، جو ہندوستان کی ایک لڑکی کو اتنا انصاف دے. اب بات میں سمیٹنے لگا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی، ٹائم ہو گیا اپنا. لیکن بس یہاں پر ایک اہل علم کے لیے، اہل انصاف کے لیے
क्योंकि मुझे पता है गुफ्तगू पता नहीं कौन कौन सुनेगा, अल्लाह करे लोगों तक हक पहुंचे। तो अहले इंसाफ के लिए मैं दोनों वाकयात रखता हूं। एक तो ये कि अपने बाप को कैद कर दिया, जो अपने बाप का ना हो वो दुनिया में फिर किसका हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब का किरदार भी तो देखो। औरंगजेब ने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी पे जुल्म नहीं किया। एक बादशाह जिसे दुनिया शिवाजी कहती है, उसके घर की एक औरत जंग के मैदान में पकड़ी गई तो औरंगजेब ने कहा बेटी किसी की भी हो, इस्लाम का नुक्ता नजर यह है कि बेटी बेटी होती है, इसलिए इज्जत के साथ इसको वापस किया जाएगा अगरचे दुश्मन की बेटी हो। यह नजरिया था। और आप कहते हैं बाप को कैद कर दिया, जो माँ बाप का न हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। बल्कि चलिए छोड़िए सारी तारीखी रिवायात को छोड़िए, कुछ रिवायत होती है, कुछ दरायत होती है। दरायत यानी सबूत होते हैं। एक ऐसा सबूत पेश करता हूं औरंगजेब के आदिल होने पर कि इंशाअल्लाह ताला अहले हक को हक तक पहुंचने में आसानी होगी, और इसी पे गुफ्तगू इंशाअल्लाह खत्म कर देंगे। बनारस की सरजमीन पर जब आप बनारस जाएंगे, बनारस कोई आसमानों पर तो नहीं है ना, बनारस तो जमीन के ऊपर एक शहर है। जब आप बनारस जाएंगे तो आप बनारस जाकर के किसी से पूछिएगा कि वो जगह कहां है जिस मस्जिद की जमीन देने वाला कोई मुसलमान नहीं था बल्कि बनारस का एक पंडित था। हमने उस मस्जिद पे जाना है जिसकी जमीन देने वाला मुसलमान नहीं बल्कि एक पंडित है। पंडित ने जमीन दी है मस्जिद के लिए। आखिर ऐसे हालात क्या पेश आए थे कि पंडित जमीन दे रहा था मस्जिद के लिए? क्यों दिया उसने मस्जिद के लिए जमीन, क्यों दी? तो उसके पीछे पस मंजर तारीखी ये है कि बनारस का वो पंडित जो उन तमाम पंडितों का सरदार था उस दौर का, उसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी और औरंगजेब की पूरे भारत पर हुकूमत थी। तो औरंगजेब ने जाहिर सी बात है हुकूमत चलाने के लिए अलग अलग गवर्नर मुकर्रर किए थे। अब इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है ना कि किसी की पेशानी पर तो नहीं लिखा होता है ना कि कौन नेक है कौन बद है। भाई महफिल में जो संजीदा सफेद कपड़े पहनकर बहुत सर झुकाकर गर्दन झुका करके बैठे, इत्र लगाकर बैठे, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि वो अंदर से भी उतना ही शरीफ हो जितना बाहर से शरीफ। किसी की पेशानी पे तो नहीं लिखा होता है। तो औरंगजेब के सामने आदमी मुअद्दब रहता है और बाद में बदमाशी करता है, तो इसमें औरंगजेब का कसूर क्या है? तो औरंगजेब ने किसी की जाहिरी शराफत को देखकर उसको बनारस का गवर्नर बना दिया। वो बनारस का गवर्नर बना। वो औरतों का बड़ा प्यासा था, बड़ा लालची था औरतों का, और उसकी आदत थी कि हर रात उसके बिस्तर पर कोई नई लड़की चाहिए थी। इतना बदबख्त था वो, लेकिन कलमा पढ़ता था, मुसलमान कहलाता था। बस वो गवर्नर नया नया बन करके आया, नया नया वो इलाके का जो है वो जिम्मेदार बन करके आया, और उसने फिर वहां के लोगों से मशवरा किया, यहां पता बताओ कि खूबसूरत लड़कियां किस किस घर में है। तो फौरी तौर पर किसी ने उसको खुश करने के लिए बताया कि यहाँ का जो पंडितों का बड़ा जिम्मेदार है उसकी लड़की इतनी खूबसूरत और हसीन और जमील है कि पूरे बनारस में उसके हुस्न के चर्चे हैं। उसने कहा जाओ और जाकर उस पंडित को खबर दो कि वो फौरी तौर पर अपनी बेटी मेरे महल के अंदर रवाना कर दे। देखिए ये हिंद की जमीन है, यहाँ हिंदू हो या मुसलमान, न यहाँ का हिंदू कभी बेगैरत हुआ है न यहाँ का मुसलमान कभी बेगैरत हुआ है। इस जमीन के अंदर अल्लाह ने हया रखी है। हिंदुस्तान की जमीन में हया है, हिंदुस्तान की जमीन में मोहब्बत है, हिंदुस्तान की जमीन में पारसाई है। उसने गैरत से कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी किसी के घर भेज दूं, अगरचे वो बादशाह का नुमाइंदा है, लेकिन ये तो पाप है ना, किसी लड़की के साथ जो वो रात गुजारना ये पाप है हमारे मजहब में भी और तुम्हारे मजहब में भी। मजहब तो पाप नहीं सिखाता, क्यों ऐसा करते हो, जाओ। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर ये पाप है तो उससे कहना कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करने के लिए तैयार हो जाए। उसने कहा हैरत है, हम ब्राह्मण है आप मुसलमान है, दोनों में शादी कैसे हो सकती है? एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम में शादी कैसे हो सकती है? उसने कहा मैं तुम्हें सिर्फ चंद दिनों का टाइम देता हूं, अगर इन दिनों के अंदर अपनी बेटी की डोली सजाकर मेरे घर न भेजी तो फिर अपनी बेटी का जनाजा देखने के लिए और अपनी मौत देखने के लिए तैयार हो जाओ। पंडित ने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया,
ہنسی چھوٹ گئی, سب ختم ہو گیا. ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم علامہ ارشد القادری رئیس القلم نے اس تاریخی واقعے کو اپنے انداز میں لکھا ہے, جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. بہت ہوشیار چتر چالاک بیٹی نے اپنے باپ سے کہا, بابا تو پریشان کیوں ہے؟ کہا بیٹی چھوڑ دو, رہنے دو. کہا تو کھانا نہیں کھاتا, کیا بات ہے؟ آخرکار باپ نے بیٹی کو کہا, بیٹی ایک مسلمان گورنر ہے اور وہ تیرا ہاتھ مانگتا ہے, میں کیا کروں؟ اورنگزیب کا بھیجا ہوا ہے, سوچ تو صحیح اس دن ہمارے لیے کتنا بدترین دن ہوگا کہ ہماری بیٹی کسی مسلمان کی دلہن بن کے جائے گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لڑکی نے کہا, آپ ایک کام کریں, اس سے 1 مہینے کی مہلت مانگ لیں. اس سے کہنا اتنے دن کی نہیں, 1 مہینے کی مہلت دے دیں, 1 مہینے بعد ہم اپنی بیٹی کی ڈولی سجا کر تمہارے گھر بھیج دیں گے. وہ پنڈت کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. اس نے کہا, بیٹی میری بیٹی کسی مسلمان کے گھر جائے گی؟ کہا نہیں جائے گی, لیکن آپ اس سے بات تو کریں, 1 مہینے کا وقت تو لیں, ان سب ٹھیک ہوگا, سب خیر ہوگا, بس آپ اس سے 1 مہینے کا ٹائم لے لیں. بیٹی کی ہوشیاری پر باپ کو بڑا ناز تھا. اس نے جا کر کے کہا 1 مہینے کا وقت دے, 1 مہینے کے بعد بیٹی کی ڈولی سجا کر بھیج دیں گے. ادھر وہ لڑکی, باپ ٹائم لے کر آیا اور وہ لڑکی بنارس سے غائب ہو گئی. پتہ نہیں وہ لڑکی کہاں چلی گئی, لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ اس ہوشیار لڑکی نے اپنے پورے وجود کو کس کے باندھا اور لڑکیوں کی جو علامتیں تھی اس کو مکمل چھپایا, اور مغل شہزادے اس زمانے میں جو کرتے اور جبے پہنتے تھے وہ جبہ اس نے پہنا, اور مسلمانوں کی طرح سر پہ پگڑی باندھی اور گھوڑے پہ سوار ہو کر وہ بنارس سے دلی چلی گئی. ان دنوں اورنگزیب کا طریقہ کار یہ تھا کہ سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر جمعہ کی نماز خود پڑھاتے تھے. یہ اسلام کا طریقہ کار ہے کہ جو بادشاہ ہوگا وہ مسجد کی امامت بھی کرے گا. یہ طریقہ کار ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کے ہمارے کارپوریٹر حضرات کو کلمہ نہیں آتا, یہ ایک الگ بات ہے. ہمارا ایم ایل اے غسل کا طریقہ نہیں جانتا, یہ ایک الگ بات ہے. یہ رونا ہے ہمارا, یہ ہماری کم نصیبی ہے یہ کہ اہل اقتدار دین نہیں جانتے, یہ ایک الگ بات ہے. اس لیے کہ لوگ رشوتوں پہ ووٹ دیتے ہیں, یہ حالات ہیں. جب تک لوگ اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیتے تھے اس وقت تک کہ ہمارے تاجدار ایسے تھے. اب جب سے لوگوں نے رشوتوں پہ ووٹوں کو بیچنا شروع کر دیا ہے تو ووٹ دینے والا رشوت خور ہوگا, تو جس کو دے رہا وہ کون سا ایماندار ہوگا؟ اگر محفل میں کوئی ایسے لوگ ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف کریں. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. میں کوئی سیاست داں بھی نہیں ہوں, لیکن بات نکلی ہے تو عرض کر رہا ہوں. اورنگزیب کا طریقہ یہ تھا, وہ تراویح بھی خود پڑھاتے تھے رمضان شریف کے اندر. دلی کی جامع مسجد کا تراویح کا امام اورنگزیب ہوتے تھے. بلکہ بڑا حسین سا ایک واقعہ بھی اس تعلق سے بیان کیا جاتا ہے. ایک دن اورنگزیب تراویح پڑھا رہے تھے, پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا, انہوں نے لقمہ نہیں لیا اور نماز مکمل کر کے کھڑے ہو گئے. کون گستاخ تھا جو غلط لقمہ دے رہا تھا؟ اس محفل کے اندر حضرت شیخ محب اللہ الہ آبادی, اپنے وقت کے بہت بڑے کتب تھے, ولی تھے, وہ کھڑے ہو گئے. بادشاہ شہنشاہ اورنگزیب, یہ گستاخی فقیر نے کی ہے. اورنگزیب نے دیکھا, کیونکہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے, کہا آپ سے یہ امید تو نہ تھی کہ آپ غلط لقمہ قرآن کا دیں گے؟ انہوں نے کہا میں صحیح لقمہ دے رہا ہوں. اورنگزیب نے کہا قرآن منگاؤ. 7 نسخے منگائے گئے. 4 نسخے اورنگزیب کی تائید کر رہے تھے اور 3 نسخے شیخ محب اللہ الہ آبادی کی تائید کر رہے تھے. اورنگزیب نے کہا میری طرف تعداد زیادہ ہیں اس لیے میں صحیح پڑھ رہا ہوں. شیخ محب اللہ الہ آبادی نے پھر کیا کیا, اپنی چادر اٹھائی اور اورنگزیب کے سر پہ ڈال دیا. کہا اب بول کون صحیح پڑھ رہا تھا؟ تو اورنگزیب قدم پکڑ لیتے ہیں. کہا حضرت آپ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک فقیر کی ڈانٹ پر اورنگزیب نے اپنا موقف بدل دیا. تو اورنگزیب نے کہا تمہیں نہیں پتا, جب اس فقیر نے اپنی چادر میرے سر پہ ڈالی تو لوح محفوظ پر میری نگاہ پڑ گئی, اور لوح محفوظ پر وہی لکھا تھا جو حضرت محب اللہ الہ آبادی کہہ رہے تھے. اس وقت محب اللہ الہ آبادی نے فرمایا اورنگزیب تم مصحف دیکھ کر کے پڑھتے ہو, ہم اولیاء اللہ لوح محفوظ دیکھ کر کے پڑھا کرتے. یہ بھی ایک حسین سا واقعہ ہے, یہ بھی بڑی شان والی چیز ہے. تو اورنگزیب جمعہ کی نماز کے بعد وہ جو سیڑھیاں ہیں نا, آپ نے جامع مسجد تو دیکھی ہوگی دل, وہ جو سیڑھیاں ہیں اس پر بیٹھ جاتے تھے.
اور عام پبلک سے ملاقات ہوتی تھی اور لوگ اپنے اپنے مسائل اورنگزیب کے سامنے پیش کرتے تھے، سب کی سنتے تھے اورنگزیب۔ نماز جمعہ کے بعد ہفتے میں ایک دن تھا جو عوام کے لیے جو چاہے اپنی حاجت پیش کرے، جو چاہے اپنا مسئلہ پیش کرے، یہ انداز تھا حضرت اورنگزیب عالمگیر کا۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اورنگزیب بھی تھے۔ اچھا، آج کل سیکورٹی کا بڑا مسئلہ ہے۔ جو لوگ لیڈر ہوتے ہیں، جو لوگ پبلک میں مشہور ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈر لگتا ہے ہمیں کوئی مار نہ ڈالے، ہمیں کوئی دھکا نہ دے، ہمیں کوئی جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا دے۔ یاد رکھنا، سیکورٹی رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا اس پہ بھی ظلم نہیں ہوتا۔ یہ تاریخی جملہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہے جب روم کا ایلچی مدینہ منورہ میں آیا اور کہا کہ تمہارا بادشاہ کا محل کہاں ہے، تو روم کے ایلچی کو کہا گیا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے اور اس کا کوئی محل بھی نہیں ہے، البتہ ہمارا ایک امیر ہے جس کو ہم امیر المومنین کہتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں سے زیادہ اس کا گھر کا حال خستہ ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے چھت تک ہاتھ پہنچتی ہے، البتہ وہ اس وقت تو گھر میں نہیں ہوگا بلکہ اپنی بکریوں کو چرا رہا ہوگا کسی جنگل کے اندر، جاؤ وہیں جا کر اس سے مل لو۔ وہ روم کا ایلچی آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک جنگل کے اندر ایک درخت کے نیچے بکریاں چر رہی ہے اور فاروق اعظم ریت پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر سوئے ہوئے، نرم گدوں پر کروٹیں بدلتے ہیں، خوف سے نیند نہیں آتی، اس لیے کہ کرپشن جو کرتے ہیں انہیں نیند کب آئے گی، رشوت جو کھاتے ہیں انہیں نیند کب آئے گی، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں انہیں نیند کب آئے گی۔ اسی لیے کسی نے بہت اچھے انداز سے کہا ہے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ بہت ایمانداری سے کمانے والوں کو نیند کی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ ہاتھ کا تکیہ بنا کر 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب ایک درخت کے نیچے ریت پر سو رہے ہیں۔ روم کے ایلچی کی نیت خراب ہو گئی، سوچا کہ جس کے نام سے کیسر و کسرا کے تاجدار ڈرتے ہیں، اگر اس کی گردن اڑا دوں تو انعام کتنا ملے گا۔ بس جیسی تلوار پر ہاتھ ڈالی، فاروق اعظم نے کروٹ بدلی، چہرے کا ایسی ہیبت تھی کہ ہاتھ کانپ گئے، آنکھ کھلی تو کہا کیا ہوا؟ روم کا ایلچیوں خط لے کر کے آیا۔ خط لیا اور اس کے بعد کا ایک بات بتائیں کہ آپ کے نام سے کیسر و کسرا کے تاجدار کانپتے ہیں اور آپ اس طرح سے بے خوف سو رہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی قتل کر دے گا، نقصان پہنچائے گا؟ اس دن فاروق اعظم نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، جو ظلم نہیں کرتا اس پہ بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ ہم نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہی نہیں، تو ہم پہ ظلم کیوں کیا جائے گا؟ یہ بات ہے۔ اور پھر ہم ایمان رکھتے ہیں تقدیر پر، اگر قدرت نے موت لکھ دی ہے تو چونٹی کے کاٹنے سے بھی موت آ سکتی ہے، اور قدرت نے موت نہیں لکھی ہے تو تلواروں کے گھائل ہونے سے بھی کوئی موت نہیں آ سکتی۔ موت پابند ہے قدرت کے حکم کی، موت تلواروں سے نہیں آتی، موت تلواروں سے نہیں آتی، موت زہر سے نہیں آتی، موت قدرت کے حکم سے آتی ہے، لیکن اس کو تو بہانا چاہیے۔ تو اورنگزیب زینے پر بیٹھے اور لوگ آ کر کے اپنی فریاد کر رہے ہیں، ایسے میں ایک مغل شہزادہ سامنے آیا کہ فریاد فریاد۔ اورنگزیب نے مغل شہزادے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس مغل، لوگ سمجھتے تھے مغل شہزادہ ہے، اورنگزیب نے اپنی جو چادر تھی وہ چادر اٹھا کر اس کے سینے کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، بیٹی، اسلام لڑکیوں کو اس طرح مردوں کے سامنے آنے سے منع کرتا ہے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ تو مغل شہزادہ ہے اور اورنگزیب اس کو بیٹی کہہ رہا ہے، اور پھر کہا کہ اسے ایک مخصوص کمرے میں لے کر کے چلا جائے، اور جب مخصوص کمرے میں لے گئے تو پتہ چلا وہ مغل شہزادہ نہیں، اورنگزیب کی نگاہ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ خدا ایمان والوں کو دل میں آنکھیں عطا کرتا ہے، جسے لوگ مغل شہزادہ سمجھ رہے تھے، اورنگزیب نے اس کو پہچان لیا اور پھر کہا، بیٹی بات کیا ہے؟ اس نے پوری داستان سنائی۔ اس نے کہا، جا بیٹی، جا کر کے تیرے باپ سے کہنا کہ متعینہ مدت پر ڈولی سجا کر روانہ کر دے، جا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ آخر مسلمان نے
मुसलमान ही का सपोर्ट किया। गुफ्तगू में हर दूसरे जुमले के बाद तीसरा जुमला बेटी भी था, और इतना मेरा अपमान भी, इतनी मेरी बेइज्जती भी कि तेरे बाप से कहना कि मुतय्यना तारीख पर डोली सजा करके उस गवर्नर के घर भेज देना। लेकिन जब वो लड़की थी, होशियार थी, जब दिलों में तासुब नहीं होता तो सोचने के अंदाज भी बदलते हैं। उसने सोचा कि उसने दो जुमले के बाद, हर दो जुमले के बाद मुझे बेटी कहाँ है, तो ये बादशाह बेटी कहने की लाज जरूर रखेगा। जो मुझे बात बात पे बेटी कहता था, वो बेटी कहने की लाज जरूर रखेगा। लड़की बनारस आई, बाप से ने कहा कहाँ गई थी, उसने पूरी दास्तान कही रो रो कर, और ये भी कहा कि बादशाह ने कहा है कि मुतय्यना तारीख और मुद्दत पे डोली सजाकर भेज देना। पंडित ने कहा कि आखिर मुसलमान ने मुसलमान का सपोर्ट किया। लड़की ने कहा मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो हर दूसरे जुमले के बाद तीसरा जुमला बेटी कह के कहता था। शायद बादशाह बेटी कहने का कुछ तो उस ख्याल करेगा, कुछ तो लाज रखेगा। तारीख आ गई, डोली सज गई। वो डोली क्या थी, कोई जनाजा महसूस होता था। बाप रोते रोते बेहोश होता था, गैरत के हवाले से मरा जाता था। डोली उठाने वाले आए और उठा करके जब ले जाने लगे, और वो गवर्नर जो है वो दूल्हा की तरह बाराती लेकर के आया था। पैसे निछावर किए जा रहे थे, आगे आगे डोली चल रही थी, पीछे पीछे जो है वो बादशाह का गवर्नर बारात के साथ चल रहा था। लोग बड़े खुश थे। बादशाह शराब भी पीता था, बारात में भी शराब पी जाती थी, पैसे लुटाए जाते थे। उस वक्त मशअले जल रही थी, शाम का वक्त था। ऐसे में जब वो गवर्नर की बारात आगे चली तो लोगों ने देखा एक कंबल पोश लोगों को चीरता हुआ वो गवर्नर के करीब गया, और उसके घोड़े के करीब जाकर के उसने यूं हाथ फैलाया और कहा इस खुशी के मौके पे मुझे भी भीख दे। तो उसने गुरूर और तकब्बुर से कहा जमीन पे गिरे हुए पैसे पड़े हैं, उठा ले, फकीर के लिए इतना ही काफी है। तो उस आने वाले ने कहा मैं वो फकीर नहीं जो नीचे की गिरी हुई रकम लेता हूँ, मैं वो फकीर हूँ कि मैं हाथ में भीख लेता हूँ। तो उसने कहा चल खुशी का मौका है, तेरी ये बात भी पूरी कर देते हैं। जेब से निकाले, और निकालने के बाद जैसे ही हाथ पे रखे, हाथ की कलाई पकड़ ली गई, और इतनी जोर से पकड़ी कि वो गवर्नर हैरान रह गया कि आखिर ये कौन है। जैसे ही उसने अभी उस आने वाले को देखना चाहा कि उस कंबल कोश ने अपनी कंबल को फेंका, तो सबकी आंखें फटी के फटी रह गई, आंखें फटी के फटी रह गई, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, ढोल ताशे बंद हो गए, शहनाइयां लेकर के लोग भाग गए, अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसलिए कि आने वाला वो फकीर कोई और नहीं था, वो अखंड भारत का बादशाह सुल्तान मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर था। और कहा बदबख्त इस्लाम को बदनाम करता है, मैंने तुझे लोगों की आबरू के तहफ्फुज के लिए भेजा था, या मैंने तुझे लोगों की आबरू से खेलने के लिए भेजा था। और उसके बाद कहा मंगाओ दो हाथी मंगाए गए, एक हाथी के पैर से एक पैर, दूसरे हाथी के पैर से दूसरा पैर, और दोनों को मुखालिफ सिमत में दौड़ाया, और उसका पूरा बदन चिर गया। औरंगजेब ने ऐलान किया हिंदुस्तान की किसी भी बेटी पर कोई नजर उठाएगा तो औरंगजेब उसका अंजाम ये करेगा, बेटी की आबरू से खेलने वालों का अंजाम ये होगा। उस वक्त बनारस की शाम वो तारीखी शाम हो गई। पंडित ने अपनी बेटी की आबरू को बचते हुए देखा। औरंगजेब ने पंडित को साथ लिया, उस बेटी को साथ लिया, और कहा पंडित जी आपके घर चलना है। वहां जाकर औरंगजेब बैठे, बैठने के बाद पानी मंगाया, पानी पिया, और कहा कुछ है खाने के लिए। पंडित के घर जो भी था उसने पेश किया। औरंगजेब ने खाना खाया, और उसके बाद 2 रकअत नमाज अदा की उसी पंडित के घर में। पंडित ने बड़ी सादगी से पूछा औरंगजेब तेरे घर खाने की कोई कमी तो नहीं, तूने मेरे घर का खाना मांग कर क्यों खाया? तो औरंगजेब ने पंडित से जवाब दिया पंडित जी जिस दिन आपकी बेटी फरियाद लेकर आई थी उस दिन जामा मस्जिद की मस्जिद के जीने पे बैठ के मैंने कसम खाई थी इस बेटी की इज्जत को जब तक मैं महफूज न कर लूं मुझ पे खाना भी हराम है और पीना भी हराम है और सोना भी हराम है। आपकी बेटी दिल्ली से क्या गई? उस दिन के बाद से ना मैंने खाना खाया, ना पानी पिया, ना मैं सोया। मुझे एक फिक्र थी
کہ ہندوستان کی ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنا ہے. اب بھوک اتنی شدت سے لگی تھی، میں اپنا کام پورا کر چکا، اس لیے میں نے کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا اور 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی کہ اللہ تیرا شکر ہے میں نے ایک مظلوم کو انصاف دلایا ہے. پنڈت نے کہا اورنگزیب تم نے یہاں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی ہے، اب یہاں کوئی اور کام نہیں ہوگا، یہاں ہمیشہ اب نماز ہی ہوتی رہے گی. یہ میں اپنا گھر آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے مسجد کے لیے پیش کرتا ہوں. اب مسلمان ہمیشہ یہاں نماز پڑھتے رہیں. یہ ہمارا کردار ہے، یہ اورنگزیب کا کردار ہے، یہ اسلامی بادشاہوں کا کردار ہے جن کو لوگ گالیاں دیتے ہیں. تاریخ نہیں پتہ اس لیے گالیاں دیتے ہیں. جس دن اصل تاریخ بے نقاب ہوگی انشاءاللہ تاریکی کے پردے چھٹتے ہوئے نظر آئیں گے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اسلامی تاریخ کو پڑھیں، علماء کی سرپرستی میں پڑھیں تاکہ حقیقت سے آگاہی ہو سکے. اللہ اورنگزیب کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ ہمارے نوجوانوں کو اسلامی تاریخ سے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اورنگزیب کے عرس پر ایک خصوصی اعلان انشاءاللہ اورنگزیب کی حویلی میں جس لال حویلی جو مدرسے میں منتقل ہے، اللہ حاجی جاوید صاحب کو بہتر جزا دے. یہاں کے خدامین کو، یہاں کے جتنے رہنے والے لوگ ہیں اولیاء اللہ کے سائے میں، سب کو جزائے خیر دے کہ حویلی جو ہے مدرسے میں تبدیل ہوئی. اب انشاءاللہ مدرسے کے ساتھ آئندہ سال سے جب انشاءاللہ تعلیمی سال شروع ہوگا تو انگلش اسکول کا قیام بھی عمل میں آئے گا اور عشق رسول کے ماحول میں بچے انشاءاللہ انگریزی تعلیم حاصل کریں گے. آپ اس سلسلے میں لال حویلی سے رابطہ قائم کریں. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. میں نے بھی سارے واقعات تاریخی کتابوں سے بیان کیے، اپنے علماء کی تحقیق شدہ، لیکن اگر کوئی تاریخی واقعہ بیان کرنے میں مجھ سے بھی کوئی لغزش ہو گئی ہو، کیونکہ میں نے بھی تو کتاب پڑھ کر ہی بیان کیا، اگر مجھ سے بھی کوئی خطا ہو گئی ہو، جو سچی باتیں تھیں وہ اللہ کی طرف سے تھی، اگر کوئی غلطی ہے تو وہ میرے نفس کی بدی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.